اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ ہم تبرکات کے قائل ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو زیارت کیا کریں. آپ کو وضو ہے تو آپ ہاتھ بھی لگائیں، وضو نہیں ہے تو نہ لگائیں تو مناسب ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے آپ تشریف لائیں. کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف ہے، سن 1435 ہجری میں یہ اتارا گیا ہے. اسی کا مکمل ٹکڑا ہے جس میں لفظ اللہ موجود ہے. مکمل یہ سن 1435 ہجری، آج سے 5 سال پہلے کا ہے. اور یہ تسبیح ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ بار بار مس ہوئی ہے، حجر اسود کے ساتھ، اس کے علاوہ ملتزم کے اوپر، خلاف کعبہ کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ، جالیوں والی جگہ بھی، قدمین والی جگہ بھی. اور یہ وہ عقیق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک میں ہم نے کچھ عرصہ رکھا تھا، اس کے ساتھ مس ہوا ہے پھر. اور یہ خاک شفا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کی مٹی بھی اس میں شامل ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم کی جنت البقیع کی خاک شفا ہے. تو آپ ایک ایک دو ساتھی تشریف لائیں نا تاکہ رش نہ ہو. آ جائیں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں محرم کے بعد آپ کو اس کپڑے کی زیارت کراؤں گا جو روزہ رسول کا غلاف ہے. کسی وقت بھی بندہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چھونے کے بعد دعا مانگے تو دعا مقبول ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو انشاءاللہ وہ غلاف آیا تو میں آپ کو زیارت کراؤں گا. میں نے خود دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ایک دوست کے پاس تھا روزہ رسول کا غلاف. یقین مانیں بہت سی چیزیں موجود ہیں وہاں.
حضرت خالد بن ولید کے گھر کو جب توسیع میں شافعات نے شامل کیا تھا، وہاں سے حضرت خالد بن ولید کا خنجر نکلا ہے، اور جس آدمی نے خریدا ہے وہ 8,000 درہم میں اس نے خریدا ہے، وہ میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن بس زیارات ہونا، جس کے گھر میں ہو تو وہاں رہنا میں بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. اللہ ہم نے جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے دل کے تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول فرما. اے اللہ میرے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، ان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اے اللہ مشکلات ہیں، ان تمام کو حل فرما دے. میرے مولا تمام کو حل فرما دے. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. میرے مولا خصوصاً احناف کے علماء میں بہت جید عالم مدینہ منورہ کے شیخ محمد عبامہ دامت برکاتہم کے فرزند فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو یہ چیزیں اصلی حالت میں وہیں مکہ اور مدینہ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حج بیت اللہ اور عمرہ بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما. اللہ ہمارے شہر کو پرامن فرما، ہمارے ملک کو پرامن فرما. کشمیری مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمان حکمرانوں کو غیرت اسلامی عطا فرما. مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. ان کشمیری بھائیوں کو اے اللہ ہندوؤں کے چنگل سے آزادی عطا فرما. اے اللہ آزادی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی خاطر وہ امن عطا فرما، عافیت فرما. اے اللہ خطبہ حجت الوداع پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. رسول اللہ کے دعاؤں میں ہمارا حصہ بنا. اے اللہ جو دوست کاروبار کے لیے پریشان ہیں، گھر بار کے لیے، رشتوں کے لیے، معاملات کے لیے، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. جن ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں، لکھ کے بھیجے، ان سب کی دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس مسجد کو، ہماری خانقاہ کو، ہمارے مدرسے کے فیض کو عام فرما. اے اللہ دینی کام ہم سے لے، اور اس کام کے لیے جتنے اسباب چاہیے خزانے غیب سے وہ پورے فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جمال الوجود بذكر الإله